السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشل۔ آج اتوار ہے 19 جولائی 2026 اور یہ ہمارا شام کا ویلاگ۔ حضرت مولانا فضل الرحمان یعنی پچھلے بیان سے پیچھے ہٹنے کی بجائے وہ مجھے لگتا ہے کہ تازہ جو ان کی سٹیٹمنٹ آج کی آئی ہیں وہ 10 قدم آگے چلے گئے ہیں اور معافی کسی اور سے مانگنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور وہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ جی اگر آپ میرے ساتھ تنازعہ کر کے کسی اور گیم پر ہیں تو وہ مجھے کھل کر بتا دیں، تو یہ وچھلی گیم ہے کیا؟ اچانک یہ آگ کیسے بھڑکی ہے؟ محترمہ نورین نیازی خبروں میں وہ انٹرویو جو پبلش نہیں ہوا لیکن اس کا ایک حصہ بڑا متنازع، بہت غیر ذمہ دارانہ وہ بیان تھا، تو وہ انڈین میڈیا پر اس کی چرچا ہو رہی ہے۔ رہ گئی بات حکومت کی کارکردگی اور کابینہ میں تبدیلیاں، ان کی جو صورتحال عوام الناس کے اندر ہے، تو یہ 2-3 موضوعات کے اوپر سرکھپائی مسلسل جاری تھی، دوستوں سے بات ہو رہی تھی، کچھ ذرائع سے میری بات بھی ہوئی، لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں فقیر اسکردو شریف کے دورے پر ہیں، تو یہاں کچھ پرانے دوست جو ہیں، کچھ یونیورسٹی فیلوز ہیں، کچھ صحافی دوست، عام شہریوں سے بھی گپ شپ لگانے کا موقع ملا چائے پانی کے اوپر۔ یقین جانے یہاں کی جو میجورٹی کے لوگ ہیں، ان کی پاکستانی سیاست، حضرت مولانا فضل الرحمان، نون لیگ، یہ وہ ABC ککھ نہیں لینا دینا۔ ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ یہ بتائیں کہ ایران امریکہ جنگ کا کیا بنے گا، پاکستان دوبارہ انگیجمنٹ کب شروع کر رہا ہے۔ ان کی بڑی کنسرن ہے، اوبویسلی اس میں ایک مذہبی اور عقیدت کا پہلو اپنی جگہ، لیکن وہ اس جنگ کو پورا فالو کر رہے ہیں۔ یعنی جتنا زیادہ لوگوں نے ہمیں یہاں دیکھا ہے اجمل جامی آفیشیل کو، بڑا انبلیویبل مجھے یہاں پہ فیڈ بیک ملا، بہت محبت اور دعا کے ساتھ۔ تو وہ خبر میں دوں گا کہ پاکستان اصل میں انتظار کس بات کا کر رہا ہے، اور ایران امریکہ جنگ میں بہت ہی خطرناک ڈیولپمنٹ یہ ہو چکی ہے کہ آج رات عرب ممالک کو ایک بڑی خطرناک دھمکی پہنچی ایران کی جانب سے۔ تو آج جنگ کا ایک خطرناک ترین مرحلہ شروع ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ وہ بعد میں کویت میں کیا ہوا، بحرین میں کیا وارننگز دی جا رہی ہیں، امریکہ اب کیا سوچ رہا ہے، مختلف ماہرین امریکہ کے بارے میں کیوں لکھ رہے ہیں کہ وہ پھنس چکا ہے، اور پاکستان کرنے کیا جا رہا ہے، اور ایک اہم شخصیت پاکستان آنے والی ہے، اس سب پہ بات ہوتی ہے۔ لیکن پہلے حضرت مولانا فضل الرحمان مدظ اللہ علیہ، دیکھیے صاحب، مولانا فضل الرحمان کیا کہہ رہے ہیں، پہلے کیا کہا، آج کیا کہہ رہے ہیں، ان کا ایگزیکٹ کنٹینٹ پڑھ کے سناؤں، اس کے اوپر نون لیگ کیا چاہ رہی ہے، مقتدرہ کیا چاہ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا چاہ رہی ہے، ٹی وی چینلز کیا کر رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، تسلی سے دیکھیں، اور مرضی کا، اپنی مرضی کا جو اس میں بیانیہ ملتا ہے وہ ڈھونڈ کے دیکھیں۔ جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی حق اور حریت کا علم بلند ہو رہا ہے، وہ والے ویلاگ یا چینلز دیکھ لیں۔ جو لوگ سمجھیں نہیں مولانا کو تو معذرت کرنی چاہیے، وہ اس کے اوپر مبنی جو راگ ہیں وہ بھی مارکیٹ میں موجود ہیں۔ تو در حقیقت مارکیٹ میں اس موضوع سے جڑی ہر شے، ہر مسالہ آپ کی خدمت میں پہنچ جائے گا، بس کلک کریں اور دیکھنا شروع کر دیں۔ مجھ سے اگر کچھ سننا چاہ رہے ہیں، فقیر سے، عاجز سے، مسکین سے، تو میں 2 چیزیں عرض کر سکتا ہوں۔ جناب علی، یہ پرانا کھیل نہیں ہے، یہ نیا کھیل نہیں ہے، معاف کیجیے گا، یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی نئے تانے بانے نہیں ہے۔ اور اس موضوع سے یا اس کشیدگی سے اگر کسی کو لگتا ہے کوئی انقلاب برپا ہونے لگا ہے، ہوتے بھی مینوں افسوس ہے، اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ مولانا مکمل سرنڈر کر کے ان کی پراپرٹیاں نکل آئیں گی، جائیدادیں نکل آئیں گی اور وہ معذرت کریں گے، تو اس پہ مجھے افسوس ہے۔ در حقیقت مولانا کے منہ سے ایک اور جملہ نکلا، وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر کسی اور مشن پہ ہیں اور میرے ساتھ تنازعہ کر کے اس کی آڑ میں، یعنی اس کو ابھار کے اگر آپ کسی اور مشن پہ ہیں تو بتا دیں، ایسا نہیں ہونے دوں گا، یا اس سے کام نہیں چلے گا، اور آپ معافی مانگیں۔ تو مولانا فضل الرحمان ایک مدلل گفتگو کرنے والے ایک سیاستدان ہیں۔ پاکستان میں بہت کم اب لوگ رہ گئے ہیں جو اس طرح کی گفتگو کر سکیں، جن کے پاس تاریخ کا، حکمت کا، سیاست کا ہر لحاظ سے خزانہ ہو۔ لیکن مولانا در حقیقت ریڈ لائن جو ہے، جو سرخ لکیر ہوتی ہے، یہ پہلا موقع ہے ان کی زندگی میں کہ وہ کراس کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا خود بھی کسی مشن پر ہے، یہ ہے اصل حقیقت، وگرنہ مولانا اس حد تک نہیں جایا کرتے۔ مولانا 73 کے آئین کے تناظر میں راہ ڈھونڈ لیا کرتے ہیں، یاد ہے نا آپ کو؟ تو اس لیے جو لوگ اس کے اوپر جذباتی ہو رہے ہیں، دس وے اور دیٹ وے، ان سے مجھے ہمدردی ہے۔ اس صورتحال میں مولانا کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا، اتنی آگے جا کے یہ شارٹس نہیں کھیلنی چاہیے تھیں۔ شہداء کے معاملے کے اوپر، جانوں کا نذرانہ قربان کرنے والوں کے اوپر آپ کوئی بات نہیں اس طرح سے کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے آپ JUIF ہیں، نون ہیں، PTI ہیں، ABCDE ہیں، سوال ہی پیدا۔ کچھ چیزوں کے اوپر نا آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ یہ لوگ وہاں کھڑے ہو کے ہمارے محافظ ہیں، ہماری وطن کی چپا چپا کا محافظ ہیں، ان کے اوپر، ان کی شہادتوں کے اوپر، ان کے خون کے اوپر
نہ کوئی مذہب اجازت دیتا ہے نہ سیاست. معاف کیجیے گا, اتنا سے میرا تبصرہ ہے. جو رہے بات ہے اس سے جڑی سیاست کے اوپر, تو ظاہری بات اب اس کے اوپر جس کو جو سوجے گی وہ کرے گی. میرا آپ لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ اس سب کے بیچ جذباتی نہ ہوئیے گا. 73 کے آئین کے تناظر میں حل بھی مل جایا کرتے ہوتے ہیں, اور ریڈ لائن اگر پار آپ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی محرکات ہوتے ہیں. بس یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں. خلاصہ صرف یہ ہے, کوئی محرکات ہیں, اس کے اوپر روشنی میں ڈال لوں گا, تفصیل سے معلومات ہیں, لیکن ابھی میری خواہش یہ ہے کہ میں ایران امریکہ کے اوپر بات کروں. اس میں آج رات انتہائی اہم اس لیے ہو چکی ہے کہ عرب ممالک کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ وہ تیار ہو جائیں. ایک بڑی جنگ جو ہے اس کا آغاز آج ہو سکتا ہے. ایران کے حوالے سے جو روسی میڈیا نے خبریں چھاپی ہیں وہ بڑی اہم ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حالیہ جو حملے ہو رہے ہیں, جو اردن کی امریکی بیسز ہیں, کویت کی امریکی بیسز ہیں, بحرین کی امریکی بیسز ہیں, بالخصوص ان 3 جگہوں پہ, یہاں پہ جدید ترین امریکی پیٹریاٹ, ایرو اور دیگر دفاعی نظام لگا ہوا ہے. اور یہاں پچھلی جنگ میں جو بڑی جنگ ہوئی تھی, بہت کم صحیح ٹارگٹس پر ایرانی میزائل پہنچے تھے. تو روسی میڈیا کہتا ہے کہ انہوں نے امریکی دفاعی نظام کا توڑ نکالا ہے اس وقفے کے دوران جو بڑی جنگ اور اس جنگ کے بیچ میں آیا, اور اس توڑ کے ذریعے اب یہ تیز رفتار میزائل انہوں نے لانچ کیے ہیں جو رستہ بدلتے ہیں عجیب و غریب طرح سے, تاکہ وہ انٹرسیپٹ ہونے سے بچ سکیں اور سبک رفتاری سے ٹارگٹ پہ جا کے ہٹ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کویت کے اندر جو امریکی فوجی اڈہ تھا اس کو جب ٹارگٹ کیا گیا 2 امریکی فوجی مارے گئے, اور یہ پہلا موقع ہے حالیہ جھڑپوں میں, اور ایک ابھی بھی لاپتہ ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جدید ترین میزائل ہیں جو انہوں نے نکالے. میں نے ان میزائلز کا جائزہ لینے کی بھی کوشش کی کہ یہ کہانی ہے کیا. سجیل میزائل کا آپ نے نام سن رکھا ہوگا. یہ منظر عام پر آتا ہے. اس کا جو لانچر ہے نیا, وہ روایتی لانچر سے نسبت آسان ہے, موویبل ہے, اور یہ بیلسٹک میزائل بھی ہے, رستہ بھی بدل سکتا ہے. سجیل میزائل ہے جس کے اوپر غدر میزائل کے اوپر بھی وہ بات کرتے ہیں, فتح میزائل کے اوپر بھی, لیکن میری جہاں تک معلومات میں نے اکٹھی کرنے کی کوشش کی, یہ سجیل میزائل ہے جس کا لیٹسٹ ویریئنٹ جو ہے وہ وہاں پہ یوز ہو رہا ہے, بالخصوص ان اڈوں کے اوپر. اچھا, یہ انہوں نے یو ایس کا جو ایمونیشن ڈپو ہے کویت میں, علی السالم بیس بھی, وہاں بھی ٹارگٹ کیا. یہ آج کے دن 2/12 صبح 11 یا 12 بجے ارنا نے خبر بریک کی تھی کہ مسلسل دوسرے دن کویت کے اندر ڈی سیلینیشن پلانٹ جو ہوتا ہے پانی صاف کرنے والا, اور جو ان کا ایک انرجی کا پلانٹ ہے بجلی پیدا کرنے والا, اس کو ٹارگٹ کیا. ایک پہلا واقعہ, ایک دوسرا. تو اگر ایران کے جنوبی اضلاع میں, جنوبی علاقوں میں مسلسل امریکہ حملے کر کے وہاں پہ صاف پانی کا جو پلانٹ ہیں یا جو انرجی تنصیبات ان کو ٹارگٹ کرے, تو ایران بھی جواب دے رہا ہے. جو 5-6 دنوں سے ہمارا تھیسس تھا وہ درست ثابت ہو رہا ہے کہ ایران جنگ کو علاقائی سطح پر پھیلا رہا ہے, ایک, اور وہاں پہ نہ صرف امریکی بیسز بلکہ وہاں کی جو انرجی پلانٹس ہیں اور ساتھ جو واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے بتا رہا ہے کہ پھر ایتھے بھی یہی ہوئے گا. یہ ہے اس کہانی کا خلاصہ. ایک ڈیولپمنٹ بڑی خطرناک ہے جس کے اوپر آئی اے بھی حرکت میں آیا ہے. ان کا ایران کے خوبہ خوزستان, وہاں ایک شہر ہے درخوین, لوگ اسے ڈال کے ساتھ پڑھتے ہیں, میرا خیال ہے یہ درخوین اس کا پروننسیشن ہے. یہاں امریکہ نے آج جو جوہری پلانٹ تھا اس کے اوپر حملہ کیا. یہ پہلا موقع ہے اس حالیہ جھڑپوں میں کہ امریکہ نے ایک بو شہر کے اوپر تو آس پاس حملے ہوتے رہے, لیکن یہاں پہ پہلا موقع ہے کہ جوہری جو ایٹمی پلانٹ تھا, ایٹمی پلانٹ جسے ہم کہتے ہیں توانائی پیدا کرنے والا, اس کے اوپر حملہ ہوا ہے. اور اس کے اوپر جو آئی اے ہے وہ حرکت میں آیا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. گو کہ ایران کہتا ہے کہ یہ پلانٹ زیر تعمیر تھا, ابھی یہاں پہ کتاب کاری پھیلنے کا خدشہ نہیں ہے, لیکن آئی اے نے ٹویٹ کر کے کنسرن کا اظہار کیا ہے. اردن میں امریکیوں کو وارننگ دے دی گئی ہے کہ وہ ایئرپورٹ کے قریب یا سی پورٹ کے قریب نہ جائیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ پرسیپشن لیول کیا ہے ان حملوں کا. جو 2 چیزیں میں نے آپ کو بڑی اہم بیان کرنی, پہلے پاکستان کا موقف سن لیں. پاکستان کے کچھ لوگوں سے جو ذمہ دار ہیں, فورن آفس اور اس معاملے کو دیکھنے والے, سمجھنے کی کوشش کی. کوئی لوگ ہر جگہ سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستان ان لائک پاسٹ یہ کیوں نہیں کر رہا کہ جناب آئیں مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں, ریکویسٹ کیوں نہیں کر رہا کہ سیز فائر کر لیں, بندوقیں خاموش کر لیں. یہ سوال اٹھ رہے تھے. تو اس کا مجھے جو جواب ملا ہے, میری سمجھ میں جو آیا کچھ لوگوں سے بات کرنے کے بعد, پاکستان یہ کر رہا ہے ویٹ فار ایسکلیشن ٹو ایگزاسٹ اٹ سیلف. یہ جو ایسکلیشن ہوئی ہے, کشیدگی بڑی ہے, یہ ذرا تھک جائے, یہ ایگزاسٹ ہو جائے, تو اس کے بعد پاکستان کو لگتا ہے کہ فریقین آٹومیٹکلی مارجن دیں گے کہ بسم اللہ کو بندہ پہل کرے تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. جب فریقین سمجھ جائیں گے کہ تنازع اب بہت بڑھ چکا اور اپنی بس ہو چکی, تو پھر ہم اس میں انٹروین کریں گے. لیکن اس میں جو اہم ترین خبر ہے
وہ یہ ہے کہ ایک ایرانی وزیر داخلہ جناب سکندر مومنی، یہ ایک اطلاع ہے کہ کل اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کی گو کہ یہ دعوت ہے اور یہ حالیہ دوروں کے نتیجے میں ہے، لیکن میں اسے معمول کا دورہ نہیں سمجھ رہا، گو کہ یہ وزیر داخلہ ہے، کیونکہ ان کی پاکستان میں اعلیٰ قیادت سے میل ملاقاتیں بھی طے ہیں، ایک دوسرا مختلف جو ایران کی وزارتیں ہیں داخلہ کے علاوہ، ان وزارتوں کے کچھ ذمہ دار بھی ان کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ خود جانے کی بجائے اس دفعہ ایک روایتی دورے کی کال موجود تھی، اس کے تناظر میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو شاید انگیج کیا جائے، کیونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ کویت بھی، اور بالکل ہاں سب سے اہم بات یہ کہ یو اے ای، برادر دوست اسلامی ملک یو اے ای نے کہا ہے کہ جناب یہ کشیدگی بند کر کے، حملے بند کر کے مذاکرات کریں۔ وہ یو اے ای جو پچھلی جنگ میں، جس کے حوالے سے فائنینشل ٹائم، نیو یارک ٹائم نے خبریں چھاپی تھی کہ وہ چاہتا ہے کہ نہیں حملے بند نہ ہوں، ایران کی قوت جو ہے حملے کی وہ کمزور کر دی جائے، اب وہی یو اے ای کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب آپ حملے بند کر کے مذاکرات کی جانب آئیں۔ یہ دوسری بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے وہ دو پروفیسرز کا تجزیہ ہے۔ ایک صاحب ہیں جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے ماہر سیاسیات کے اور بین الاقوامی امور کے، ان کا نام ہے پال ماسگریو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ دھمکی تو دے سکتا ہے لیکن یہ کسی بھی صورت زمینی فوج ایران بھیجنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اس کی بڑی سادہ سی وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ٹرمپ کے پاس پولیٹیکل کیپٹل باقی نہیں رہا۔ حالیہ جنگ میں جو یورپ کے ہاں اس کی مقبولیت میں کمی تھی اور امریکہ کے اندر جو مقبولیت میں کمی تھی وہ اس کے ذہن میں ہے، آگے مڈ ٹرم بھی آ رہا ہے، تو پولیٹیکل کیپٹل اس کے پاس نہیں ہے ایسا کہ وہ زمینی فوج بھیجے۔ یہ دھمکیوں کی حد تک ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا اس کے لیے، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے۔ ایک اور صاحب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا نام ہے راس ہیریسن صاحب کا تجزیہ میں نے پڑھا، مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کاٹ این ایسکیلیشن ٹریپ ان ایران، تنازع کو ایسکیلیٹ کرنے کا جو ایک شکنجہ ہے اس میں پھنس گئے ہیں ایران کے معاملے میں جا کے۔ کیوں؟ اب اس میں مجھے سمجھ آئی وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ مکمل جنگ کا اعلان کرنے سے بھی قاصر ہے، یہ جو حالیہ جھڑپیں ہیں یہ کب تک جاری رہیں گی یہ بتانے سے قاصر ہیں، اہداف کیا ہیں ان کو طے کرنے سے قاصر ہیں، زمینی فوج بھیجنی ہے نہیں بھیجنی اس کے اوپر تذبذب کا شکار ہیں، اور جنگ کا خاتمہ کہاں ہوگا یہ طے کرنے سے قاصر ہیں۔ تو یہ 4-5 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں راس ہیریسن کہ ٹرمپ کاٹ این ایسکیلیشن ٹریپ ان ایران اور واپسی کا رستہ موجود نہیں ہے۔ یہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 2-4 گھنٹے پہلے بحرین میں جو واقعات ہوئے اس کے اوپر خبر چھاپی ہے انہوں نے کہ وہاں سائرن بجے تھے جب ایران کے حملے دن میں ہوئے، اور مسلسل سائرن بجتے رہے، اور بحرین سمیت کویت میں اور اردن میں یہاں پہ صورتحال ایسی ہے کہ امریکی ایمبیسیاں اپنے شہریوں کے لیے خصوصی اعلانات فرما رہی ہیں۔ یہ یو اے ای کی جو گزارش تھی اس کے ساتھ آپ قطر اور عراق کی بھی اپیل شامل کر لیں، یہ دو بھی ہرمز کی بحالی کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔ یاد رہے کہ یہ جو بجلی بند اور صاف پینے کا پانی جو ایران کے شہریوں کو 10,000 سے زائد شہری ہیں 20 دیہاتوں کے جنوبی ایران میں جو اس سے محروم ہوئے ہیں، اور ایران کے حوالے سے بھی تشویشناک خبر میں بتا دوں کہ الجزیرہ کہتا ہے کہ ایران کے اندر کئی جنوبی اضلاع میں، جنوبی صوبوں میں بلیک آؤٹ ہے، ایک تو ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے، کنزمپشن زیادہ ہے، دوسرا انرجی تنصیبات پر حملے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے بجلی جو ہے اس کی سپلائی کم ہے۔ یہی وجہ ہے چند روز پہلے ایرانی قیادت نے عوام سے اپیل کی تھی کہ اے سی وغیرہ نہ چلائیں اور بجلی کم استعمال کریں کیونکہ ہم ایک بحران کی کیفیت میں سے ہیں۔ ایک صاحب اور ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ حالیہ جو حملے کر رہا ہے ایران کے اوپر، اس کا مقصد جنوبی ایران جو کہ آبنہ ہرمز کو دیکھنے کے لیے اہم ہے، جہاں پہ ان کے مختلف شہر اور صوبے چاہ بہار سے بندر عباس، کشم جزیرہ اور ابو موسیٰ جزیرہ اور دیگر علاقے آتے ہیں، وہ آئسولیٹ کرنا چاہ رہا ہے باقی ایران سے۔ ایسا ہو نہیں پا رہا، گو کہ واچ ٹاور تباہ کیے جا رہے ہیں، ریڈار سسٹم تباہ کیے جا رہے ہیں، لیکن جواب جو دیا جا رہا ہے مشرق وسطیٰ میں، وہاں مشرق وسطیٰ کا کاروبار، خلیجی ممالک کاروبار وہ بھی ٹھپ ہو رہا ہے۔ جب آپ اپنے شہریوں کو یہ کہیں کہ آپ ایئرپورٹ نہیں جا سکتے، آپ سی پورٹ نہیں جا سکتے، محفوظ مقامات پہ رہیں، تو وہاں پہ کاروبار چمکے گا یا کاروبار ڈوبے گا۔ اس لیے خلیجی ممالک سب سے زیادہ ریڈ الرٹ میں۔ آج رات کی وارننگ، آج جو کویت میں بحرین میں حملے ہوئے تھے ایران کے، اس تناظر کی ہے جس میں اطلاع یہ ہے کہ ایران ایک وسیع پیمانے پر اسٹرائک کرنے جا رہا ہے ان تمام جگہوں پہ امریکی بیسس کے اوپر۔
ट्यून अप रहिएगा इस सूरत हाल को देखने के लिए, क्योंकि मुझे तशवीश इसमें दिखाई दे रही है, इससे पहले कि पाकिस्तान का इंतज़ार तवील हो जाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मुलाकात अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।